تستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلی قسط میں ہم غزوہ احزاب کے حوالے سے کچھ گفتگو کر چکے کہ اس کے کیا واقعات تھے، کیا اس کا پس منظر تھا، کیا اسباب تھے، اور کس طرح جب لشکروں نے مدینہ کو گھیر لیا تو مسلمانوں نے ان کا سامنا کس طرح کیا۔ تو اسی کے بارے میں مزید گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنو قریظہ کی بدعہدی کا معلوم ہوا تو اب اللہ کے نبی کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ مدینہ کے اندر مسلمان غیر محفوظ ہیں، کیونکہ اس کی وجوہات بہت سی تھیں۔ ایک تو یہ کہ مدینہ کے اندر منافقین موجود تھے جو وقتاً فوقتاً اللہ کے نبی سے اجازت لے کے جا چکے تھے، جس کے بارے میں ہم ذکر کر چکے کہ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ تو یہ لوگ جو ہے آپ سے جھوٹی موٹی اجازت لے کے جا چکے تھے اور مدینہ کے اندر افواہوں کے بازار کو سرگرم کیے ہوئے تھے۔ اب صحابہ کرام میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک کو بھی مدینہ کے اندر رکنے کی اجازت نہیں دی تھی، سوائے عبداللہ بن ابن ابی مکتوم کو جو کہ نابینا صحابی تھے، ان کے ذمے اللہ کے نبی نے مدینہ کا انتظام و انصرام لگایا، اور حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ فالج زدہ تھے، جن کے جسم کا پورا ایک حصہ جو ہے، ایک سائیڈ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے علاوہ مدینہ کے اندر کوئی مرد صحابی موجود نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پہ مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو ایک فارے نامی قلعہ کے اندر جو ہے وہ جمع کر دیا، اور ان کی حفاظت کے لیے کوئی اب موجود نہیں تھا، تو اللہ کے نبی نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جو ہے وہ حفاظت پہ مامور کر دیا۔ دوسری طرف اب بنو قریظہ والے جو ہیں وہ اب کھلم کھلا مشرکین مکہ کا ساتھ دے رہے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلی کھیپ جو ان کو بھیجی وہ 20 اونٹوں کی تھی، جو کسی طریقے سے مسلمانوں نے اس کی ریکی کر کے اس پہ قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ 2000 تلواریں، 1500 نیزے اور کمانیں اور اونٹنیاں اور جو ہے وہ کھانے پینے کے اسباب اس کے علاوہ تھے جو وہ ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، کیونکہ بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا یہ مدینہ کے زرخیز ترین علاقے میں آباد تھا، اور یہ لوگ کھجوروں کے باغات اور زرخیز زمینوں کے مالک تھے، اور اس کے علاوہ بھی یہ امیر ترین لوگ تھے جو اسلحہ وغیرہ بھی بناتے تھے۔ دوسری طرف جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سارا دن جو ہے وہ خندق کے اوپر گزارتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خندق کا جائزہ لیتے رہتے اور صحابہ کرام کا حوصلہ بڑھاتے رہتے، حتیٰ کہ خندق کی مصروفیت اتنی بڑھ گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ نمازوں کو بھی ادا کرنے سے قاصر ہو گئے، اور کئی بار ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نماز نہ ادا کر پائے۔ ایک دن سیدنا جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے مشرکین کے بارے میں بڑے سخت الفاظ کہے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ان لوگوں نے میری عصر کی نماز کو ضائع کر دیا۔ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے بالکل اس کو سورج غروب ہونے کے قریب پڑھا۔ تو اللہ کے نبی کہنے لگے کہ عمر، مجھے تو یہ بھی وقت نہیں ملا اور سورج غروب ہو گیا، میں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہم اللہ کے نبی کی قیادت میں جو وادی بطحان کی طرف گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے وضو کیا اور نماز پہلے عصر کی ادا کی مغرب کی اذان کے بعد، اور پھر اس کے بعد ہم مغرب کی نماز ادا کر سکے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں نہ پڑھ سکے، اور اللہ کے نبی سخت غضبناک ہوئے، اور آپ نے مشرکین مکہ کے لیے جو ہے وہ بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملأ اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، کہ اللہ ان مشرکین کی قبروں کو، ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ کما شغلون عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس، کہ جس طرح ان لوگوں نے ہمیں نمازوں سے، عصر کی نماز سے جو ہے وہ مشغول کر دیا، ہمیں جو ہے فارغ نہیں ہونے دیا، اور حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کس قدر عظیم عمل ہے، کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پریشانی ہے، اور اللہ کے نبی باقاعدہ بد دعا دے رہے ہیں۔ وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے وہ بد دعا دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو ہے میری نماز کو ضائع کر دیا، ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور ایک دوسری حدیث میں کہ ان کے پیٹ آگ سے بھر دے۔ تو بہرحال یہ کئی ایسی روایات ملتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس محاصرے کے دوران کئی بار اتنی
جو ہے مسلمان مشغول رہے کہ ان کو نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا رہا۔ اس کے بعد اب دوسری طرف مدینہ کے اندر حالات کیا تھے کہ یہود اب یہ ریکی کرنا چاہ رہے تھے کہ آیا مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی موجود ہے کہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجنا چاہا مدینہ کی طرف، لیکن نفری اس قدر کم تھی کہ آپ نہ بھیج سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب وہ بھی اس قلعے کے اندر موجود تھیں، تو خود بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ قلعے کی دیوار کے ساتھ جو ہے ایک یہودی مسلسل گھوم پھر رہا ہے، اور اندازہ لگا لیا کہ وہ ریکی کرنے کے لیے آیا ہے کہ کیا یہاں پہ کوئی مسلمانوں کے لشکر کا حصہ موجود ہے کہ نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے حسان بن ثابت کو آ کے کہا کہ بھئی تم کچھ کرو۔ حسان کہنے لگے کہ آپ مجھے دیکھ رہی ہیں، اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو میں ادھر میدان جنگ میں موجود ہوتا، تو میں تو حرکت نہیں کر سکتا، نہ ہی میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تو صفیہ کہتی ہیں کہ میں نے اندازہ لگا لیا کہ مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اس سے مسلمان عورتوں کی اس وقت شجاعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی کی پھپھو جان تھیں، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی سے عمر میں بڑی تھیں، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے وہ 58 برس تھی، تو اس سے زیادہ عمر جو ہے وہ سیدہ صفیہ کی تھی۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے ایک ستون کی لکڑی نکالی اور اس کو لے کے جو ہے وہ میں قلعے کی چھت کے اوپر چڑھ گئی، اور وہاں سے وہ جو چھڑی اور یا وہ جو لکڑی تھی باری برکھم، وہ میں نے یہودی کے سر پہ ماری، جس سے وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ اور اب میں واپس گئی اور حسان بن ثابت کو کہا کہ آپ جو ہے یہ اس کے ہتھیار اتار لیجئے۔ ان کا تو میں تو اس کے بھی قابل نہیں۔ تو پھر سیدہ صفیہ نے خود جا کے اس کے ہتھیار اتارے۔ اب اس کے ہلاک ہونے کا فائدہ یہ ہوا کہ یہود کو یہ لگنے لگ گیا کہ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے بھی لشکر کا کوئی حصہ موجود ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کا رخ نہیں کیا۔ اب اسی دوران مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان مسلسل تیر اندازی ہو رہی تھی۔ ایک تیر سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کے لگا، اور اس کو مارنے والا حبان بن علقہ تھا، اور وہ تیر ان کے گردن کی جو ہے وہ اس رگ پہ لگا جو خون کی مین نالی ہوتی ہے، اور اس سے وہ شدید زخمی ہو گئے، اور یہی جو ہے زخم ان کی بعد میں موت کا سبب بنا، جس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، آپ مسلسل دعائیں کر رہے تھے کہ اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، کہ اللہ تو ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے، اور اس خوف اور جو یہ دہشت ہے اس کو کہ بدلے میں ہمیں امن عطا کر دے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم، کہ اے الہی، اے اپنی کتاب کو نازل کرنے والے، اے جلدی حساب لینے والے، ان لشکروں کو تو تتر بتر کر دے، ان کو بکھیر دے، اور جو ہے وہ ان کو ہلا دے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ دعائیں جاری تھیں، تو اللہ کی رحمت آئی، اور ایک صحابی جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا اور کسی کو ان کے بارے میں معلوم نہیں تھا، نعیم بن مالک اشجعی غطفانی تھے، اور یہ وہی تھے جن کے ذریعے ایک سریہ میں بھی مسلمانوں کو مدد مل چکی تھی، کہ جب انہوں نے قریش مکہ کا رستہ روک لیا تھا سیدنا زید بن حارثہ کی قیادت میں، تو اب انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، اور اللہ کے نبی کو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میں نے اسلام قبول کیا ہے لیکن میرے اسلام کا کسی کو معلوم نہیں ہے، تو میں کیا کارنامہ سر انجام دے سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اکیلے کیا کر سکتے ہو؟ تو پھر آپ نے کہا کہ الحرب خدع، جنگ جو ہے یہ تو چالیں چلنے کا ہی نام ہے، تو تم اگر چاہو تو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال سکتے ہو، کیونکہ نعیم بن مالک کا جو بنو غطفان قبیلے کی بنو قریظہ کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، اور اسی طرح ان کا اپنا قبیلہ موجود تھا، قریش مکہ بھی موجود تھے۔ تو نعیم بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں یہ کام بخوبی کر سکتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ اس کے بعد نعیم بن مالک سب سے پہلے جو ہے وہ یہود کے پاس گئے، بنو قریظہ والوں سے کہنے لگے کہ بھئی تم لوگوں نے کس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عہد توڑ دیا؟ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو جتنے لوگ آئے ہیں، جتنا یہ لشکر آیا ہے، ان سب لوگوں نے یہاں سے چلے جانا ہے، ان کا جب جی چاہا تو یہاں سے اٹھ پڑیں گے، ان کی نہ زمینیں جائیدادیں یہاں موجود ہیں، نہ ان کی اولادیں یہاں موجود ہیں، تو یہاں سے چل جائیں گے، پیچھے تم محمد اور اس کے ساتھیوں کا سامنا کیسے کرو گے؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ تم ان لوگوں کو کہو کہ اپنے کچھ لوگ تمہارے پاس بطور ضمانت ٹھہرائیں،
کیونکہ تم ان کی مالی طور پہ مدد کر رہے ہو، ان کی اسلحے سے مدد کر رہے ہو، تو ان کو بھی تو تمہارے اوپر کوئی بھروسہ کرنا چاہیے، اور ان کو کہو کہ وہ حملہ کریں۔ یہ باتیں کیں، اور پھر اس کے بعد وہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات میں جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ان کو کہنے لگے کہ بنو قریظہ والے آپ کا ساتھ نہیں دے رہے، انہوں نے دوبارہ سے مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد و پیمان بحال کر لیا ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو دھوکہ دیں۔ تو اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو تو ان کو کہو کہ صبح وہ مدینہ میں حملہ کریں اور تم لوگ جو ہے وہ یہاں سے حملہ کرو، تو اس طرح جو ہے تمہارے لیے ساتھ وہ خندق سے رستہ بنائے، تو اس طرح جو ہے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند آئی، تو انہوں نے دل میں ایسا ہی سوچا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنے کچھ لوگ ضمانت کے طور پہ دیں، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا، اور ان کو لگنے لگا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سے دھوکہ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نعیم بن مالک اپنے قبیلے بنو غطفان میں پہنچے، اور ان لوگوں کو کہنے لگے کہ بھئی تم لوگوں کا کیا واسطہ تھا، یہ محمد اور اس کی قوم قریش میں لڑائی تھی، اور تم لوگ اس میں خواہ گھسائے ہو، نہ تمہیں اس کا کوئی فائدہ، نہ تمہیں اچھے خاصے امن میں تھے، اور تمہارا ان کے ساتھ امن کا معاہدہ چل رہا تھا، تو تم لوگوں نے کیوں اس کے ساتھ جو آ کے پنگا لے لیا؟ تو اس لیے بہتر ہے کہ واپس چلے چلو، یا پھر ابو سفیان کو کہو کہ وہ حملہ کرے۔ تو اب اس طرح یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں جو ہے وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے اندھیرے میں ایک دن حذیفہ بن مالک اور ایک دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کو باری باری خندق کے پار بھیجا، اور یہ ان کے لشکر میں شامل ہو جاتے اور اندھیرے میں ان کے آپس میں پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کرتے، ان کے بارے میں باتیں کرتے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک دن قریب تھا کہ وہ لوگ مجھے پہچان لیتے، لیکن میں اللہ کی مدد سے ادھر سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو اب یہ سب لوگ آپس میں اس طرح ان کی آپس میں پھوٹ پڑنے لگ گئی۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب محاصرے کو 1 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا، شوال کے مہینہ 5 ہجری میں یہ محاصرہ شروع ہوا، ذی القعدہ کا مہینہ آ گیا، اللہ کے نبی اب دعائیں کرنے لگے۔ پہلے بھی دعائیں کر رہے تھے، اب شدت زیادہ ہو گئی، آپ سارا رات جو ہے کئی بار سجدے میں جھکے رہتے۔ ایک دن اللہ کے نبی بدھ کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت سجدے میں گئے، اور عصر کی نماز تک آپ مسلسل سجدے میں رہے اور دعا کرتے رہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ کو آ کے خوشخبری سنائی۔ اور یہ سجدہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے کیا، یہ جبل صلع تھا، جہاں پہ اب وہ مسجد الفتح جو موجود ہے، غالب گمان یہی ہے کہ یہ اسی جگہ پہ ہے، لیکن کم از کم وہ پہاڑ وہی ہے کہ جہاں پہ اللہ کے نبی نے یہ دعا کی تھی۔ تو اس کے بعد جب اللہ کے نبی کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کو بہت جلد جو ہے یہ لشکر یہاں سے چلا جائے گا اور ذیل وخار ہو جائے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی یہ خوشخبری سنا دی۔ تو ایک رات اسی طرح، اسی رات یا ایک آدھ دن کے بعد رات کے وقت جو ہے وہ تیز آندھی آئی، اس قدر تیز آندھی آئی کہ خیمے اکھڑ گئے، برتن جو ہے وہ ہواؤں میں اڑ گئے، الٹ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں، جانور رسیاں توڑا کے بھاگنے لگ گئے۔ اور بعض روایات کے مطابق اس آندھی اور طوفان کا مسلمانوں پہ ذرہ بر اثر نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے ان پہ سکینت طاری کر دی اور وہ سب نیند میں چلے گئے۔ تو صبح جب ہوئی تو مسلمانوں نے دیکھا کہ میدان جو ہے سارا مکمل طور پہ خالی ہو چکا ہے، اور مشرکین مکہ اور ان کے حامی جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کے سجدہ شکر کیا، آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ خوشخبری سنائی کہ آج کے بعد کبھی بھی یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، بلکہ اب ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، ہم ان کی طرف جائیں گے۔ اور بعض جو شارحین حدیث ہیں ان کے مطابق یہ مدینہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پہ حدیث ہے کہ مدینہ کے اوپر آج کے بعد کفار کا کوئی لشکر حملہ آور نہیں ہو سکے گا۔ اور یہ اللہ کے نبی کی حیات 5 ہجری سے لے کے آج تک ایسا ہی ہوا ہے، اور اسی لیے آخری لشکر جو ہے وہ دجال کا آئے گا، وہ بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اس کے جو ہے وہ کونوں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تو کسی بھی فتنہ کرنے والے کو، کسی بھی مدینہ کے نقصان پہنچانے والے کو مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیتے، اور دجال کو بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ تو بہرحال یہ غزوہ خندق کے کچھ مختصر واقعات تھے۔ تو یہ جنگ اعصابی جنگ تھی اور طویل ترین جنگ تھی،
بعض لوگوں کے مطابق 25 دن اور بعض کے مطابق 1 ماہ اور بعض کے نزدیک جو ہے وہ 40 دن، لیکن بہرحال بہت لمبے دن تھے اور مسلسل اس طرح کے دن تھے کہ دن رات مسلسل مسلمان جو ہے وہ اعصابی طور پہ مشغول تھے اور جسمانی طور پہ بھی وہ تھک چور چکے تھے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیسے واقع ہوئی، اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں اپنے آپ کو ستون سے باندھا، یہ ہم اگلی قسط میں بات کریں گے، اور اس کے نتائج اور اس کا اثر کیا ہوا بنو قریظہ کے ساتھ جنگ اور غزوہ احزاب کا، یہ بھی ہم انشاءاللہ اس سے اگلی قسط میں بات کریں گے۔ تو ابھی اجازت چاہتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔